فلم 92 کے ساتھ حاضر ہوں۔ میں ہوں خالد تبسم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے ہماری فلمی دنیا جو ایک زمانہ میں رنگوں، روشنیوں اور گلیمر کا پرکشش جہان تھا سے وابستہ فنکاروں، ہنرمندوں اور فلموں کے بارے میں معلوماتی ویلاگ پیش کرتے ہیں۔ چینل سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور انہیں اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ جس طرح ہندوستان کی فلمی تاریخ میں محمد رفیع کا نام ان کی منفرد گائیکی کے حوالے سے زندہ ہے، اسی طرح عنایت حسین بھٹی کا نام بھی پاکستان کی فلمی اور پنجاب کی ثقافتی تاریخ میں زندہ ہے۔ انہوں نے نہ صرف فلم انڈسٹری بلکہ پنجاب کی ثقافت اور زبان کے لیے بے مثل خدمات انجام دی۔ عنایت حسین بھٹی کی سب سے بڑی پہچان ان کی رسیلی آواز تھی، جو سننے والے کو مقناطیس کی طرح اپنی جانب کھینچ لیتی تھی۔ عارفانہ کلام ہو یا فلمی گیت، وہ ہر رنگ میں متاثر کرتی۔ عنایت حسین بھٹی کی شخصیت کے کئی پہلو تھے۔ وہ گلوکار، اداکار، فلم ساز، ہدایت کار، اسکرپٹ رائٹر، تھیٹر پرفارمر، سماجی ورکر، کالم نگار اور مذہبی دانشور تھے۔ انہوں نے پنجابی زبان و ادب کی ترقی کے لیے تمام تر توانائیاں صرف کی۔ انہوں نے پاکستان کی فلمی دنیا میں 3 دہائیوں تک اپنی آواز اور اداکاری کے ذریعے بے مثال کام کیا، جن کے نقوش آج بھی قائم ہیں۔ عنایت حسین بھٹی پنجاب کا سپوت تھا، جسے پنجاب کی مٹی اور ثقافت سے بے پناہ عشق تھا۔ وہ 12 جنوری 1928 کو پنجاب کے شہر گجرات میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد فضل الہی بھٹی شہر کی مشہور سماجی شخصیت اور گجرات میونسپلٹی کے کونسلر تھے، جو ایک دیندار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ عنایت حسین بھٹی نے اپنی والدہ کی نگرانی میں 13 سال کی عمر میں قرآن کریم حفظ کرنے کی سعادت حاصل کر لی۔ وہ نہایت خوش الخان تھے۔ ان کی تلاوت قرآن کریم سننے والے پر وجد سا طاری ہو جاتا۔ برسوں بعد جب وہ لاہور میں گلبرگ کے علاقہ میں رہائش پذیر ہوئے تو ان کا گھر پولیس چوکی کے برابر واقع تھا۔ رمضان کے مہینہ میں جب وہ سحری کے وقت تلاوت قرآن کریم کرتے تو چوکی والے ان سے درخواست کرتے کہ وہ چوکی کی جانب کھلنے والی گھر کی کھڑکی کھول دیا کریں تاکہ وہ بھی ان کی تلاوت سن سکے۔ عنایت حسین بھٹی نے ابتدائی تعلیم پبلک ہائی اسکول سے لی اور بعد ازاں زمیندار کالج گجرات میں داخل ہو گئے۔ انہی دنوں نوجوان عنایت حسین بھٹی کا میلان صوفی شعراء اور بزرگان دین کے عارفانہ کلام کا مطالعہ کرنے کی جانب ہو گیا۔ انہوں نے بابا بلے شاہ، بابا فرید، شاہ حسین اور میاں محمد بخش کے کلام کو زبانی یاد کر لیا۔ چونکہ ان کی آواز سریلی اور پرسوز تھی، جب انہوں نے اپنے دوست احباب کی محفلوں میں عارفانہ کلام کو اپنے منفرد انداز میں گنگنانا شروع کیا تو انہوں نے عنایت حسین بھٹی کی بھرپور حوصلہ افزائی کی۔ پذیرائی ملنے پر انہوں نے آس پاس کے علاقے میں بزرگان دین کے عرس کی تقریبات میں شرکت کر کے لوگوں کو عارفانہ کلام باقاعدہ گا کر سنانا شروع کر دیا۔ جلد ہی گجرات کے گلی کوچوں میں ان کی آواز کے چرچے ہونے لگے۔ حوصلہ افزائی ہونے پر انہوں نے پنجاب کی لوک داستانوں، ہیر رانجھا، سونی مہیوال اور مرزا صاحبہ پر لکھے گئے منظوم کلام کو گانے کا تجربہ کیا تو انہیں بھرپور پذیرائی ملی۔ جب وہ سیف الملوک کے ساتھ ساتھ ہیر وارث شاہ کو اپنے منفرد انداز میں پیش کرتے تو سننے والے اش اش کر اٹھتے۔
ان کے اس جذبہ شوق نے ان کے مستقبل کی راہیں متعین کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ زندگی کے ابتدائی دور میں انہیں گجرات کی دو اہم شخصیات کی صحبت میسر ہے، جن میں قانون دان سید اعجاز حسین گیلانی اور اصغر حیات جوڑا شامل تھے، جو کبڈی کا ایک نامور کھلاڑی تھا۔ سید اعجاز حسین گیلانی فنون لطیفہ خصوصاً موسیقی اور ڈرامہ میں گہری دلچسپی رکھتے تھے۔ عنایت حسین بھٹی کو ان سے بہت کچھ سیکھنے اور جاننے کا موقع ملا۔ عنایت حسین بھٹی کے والد انہیں قانون کی اعلیٰ تعلیم دلانا چاہتے تھے، اس لیے جب انہوں نے زمیندار کالج گجرات سے گریجویشن کی تو انہیں مزید تعلیم کے لیے دسمبر 1948 میں لاہور بھیج دیا گیا، جہاں انہوں نے MAU کالج میں داخلہ لے لیا اور کالج کے ہاسٹل میں رہائش اختیار کر لی۔ چند ماہ بعد ہی انہیں مال روڈ لاہور پر واقع YMCA ہال کے اسٹیج پر اپنی پہلی پرفارمنس کا مظاہرہ کرنے کا موقع ملا۔ یہاں پر ان کی ملاقات میوزک کمپوزر ماسٹر نیاز حسین شامی سے ہوئی، جو عنایت حسین بھٹی کی کھنکدار آواز سے بہت متاثر ہوئے۔ عنایت حسین بھٹی نے موسیقی کے اسرار و رموز سیکھنے کے لیے ماسٹر نیاز حسین شامی کی شاگردی اختیار کر لی۔ ماسٹر صاحب ان دنوں ریڈیو پاکستان لاہور میں میوزک کمپوزر تھے۔ ان کی تربیت اور تعلق کی بدولت عنایت حسین بھٹی نے ریڈیو پروگراموں میں گلوکار کی حیثیت سے حصہ لینا شروع کر دیا۔ اس دوران انہیں ریڈیو کے چند ڈراموں میں بھی جوہر دکھانے کے مواقع ملے۔ ایک روز وہ ریڈیو کی کینٹین پر ایک ڈرامہ کے مکالمے یاد کر رہے تھے کہ ممتاز ڈرامہ نویس رفیع پیرزادہ وہاں آ گئے۔ وہ عنایت حسین بھٹی کے مکالموں کی ادائیگی سے بہت متاثر ہوئے، تو انہوں نے عنایت حسین بھٹی کو اپنے ایک پنجابی ڈرامہ اکھیاں میں ہیرو کا کردار ادا کرنے کی پیشکش کی، جو انہوں نے قبول کر لی۔ رفیع پیرزادہ چاہتے تھے کہ عنایت حسین بھٹی سرگودا کے لہجہ میں پنجابی مکالمے بولے، چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ ماسٹر نیاز حسین شامی کے توسط سے وہ میوزک کمپوزر GA چشتی سے متعارف ہوئے۔ انہی دنوں عنایت حسین بھٹی کی دوستی ممتاز صحافی مرتضیٰ جیلانی سے ہو گئی، جو فلم ساز و ہدایت کار نذیر کے اسسٹنٹ کے طور پر کام کر رہے تھے۔ نذیر ہندوستان کی فلم انڈسٹری کا ایک مشہور نام تھا، جنہوں نے متعدد کامیاب فلمیں تخلیق کی تھیں، اور پاکستان بننے کے بعد وہ لاہور کی فلمی دنیا میں آ چکے تھے۔ پاکستان کی فلم انڈسٹری پر نذیر صاحب کے بہت احسانات ہیں۔ انہوں نے نوزائیدہ فلمی دنیا کو متعدد کامیاب فلمیں دی، جس کی وجہ سے اسے پھلنے پھولنے کا موقع ملا۔ مرتضیٰ جیلانی اور GA چشتی کی مہربانیوں سے عنایت حسین بھٹی کو نذیر صاحب سے ملنے کا موقع ملا۔ نذیر صاحب نے آڈیشن کے طور پر ان سے پنجاب کی لوک داستانیں سنی، تو وہ عنایت حسین بھٹی کی آواز اور منفرد انداز سے بے حد متاثر ہوئے۔ ان دنوں وہ ہیر رانجھا کے نام سے فلم بنا رہے تھے، جس کے چند گانے انہوں نے عنایت حسین بھٹی کو دے دیے۔ عنایت حسین بھٹی نے بڑی محنت سے ان گانوں کو ریکارڈ کرایا، جن میں بھنگ پی کے مجنوں، بے درد ہے دنیا اور بھول نہ جانا دل لگا کے شامل تھے۔ شومی قسمت یہ فلم کسی وجہ سے مکمل نہ ہو سکی، مگر عنایت حسین بھٹی کی جادو اثر آواز کے چرچے دوسرے فلم سازوں تک پہنچ چکے تھے۔ اسی دوران نذیر صاحب فلم سچائی بھی بنا رہے تھے۔ اس فلم میں بھی انہوں نے عنایت حسین بھٹی کی آواز کو شامل کیا۔ جب 1949 میں فلم ریلیز ہوئی تو منور سلطانہ کے ساتھ عنایت حسین بھٹی کے گائے دو گانے یہ ظالم ہے زمانہ تیرا ہے نہ میرا نے ہر طرف دھوم مچا دی۔ عنایت حسین بھٹی کو صحیح معنوں میں شہرت پاکستان کی پہلی پنجابی فلم پھیرے سے ملی، جس کے فلم ساز و ہدایت کار بھی نذیر صاحب تھے، اور یہ بھی 1949 میں ریلیز ہوئی۔ پھیرے کے میوزک ڈائریکٹر GA چشتی تھے، جنہوں نے عنایت حسین بھٹی اور منور سلطانہ کی آوازوں میں بہترین گانے تخلیق کیے، جس میں پہلا مقبول ترین گیت جے نہیں سی پیار نبھانا سانو دس جا کوئی ٹھکانا بھی شامل تھا۔
ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋ ਗਾਣਾ ਵੇ ਅੱਖੀਆਂ ਲਾਮੀ ਨਾ ਤੇ ਫੇਰ ਪਛਤਾਵੀ ਨਾ ਅਣਜਾਣਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ इश्क दे मामले ओ बल्ले भी इनायत हुसैन भट्टी ने मुनव्वर सुल्ताना के साथ मिलकर गाया। फेरे की मुल्क गीत कामयाबी के बाद इनायत हुसैन भट्टी एक मकबूल और कामयाब प्लेबैक सिंगर बनकर उभरे। उनके गीतों की मकबूलियत की बाज़गश्त जब उनके घर वालों तक पहुंची तो उनकी माँ को हाफ़िज़ कुरान बेटे के इस शौक से सख्त सदमा हुआ, जिस पर उन्होंने इनायत हुसैन भट्टी से बोलचाल बंद कर दी, जो 3 साल तक जारी रही। आखिर इस यकीन दहानी पर कि वो शादी ब्याह की तकरीबात में गाकर ख़ानदान की इज्जत ख़राब नहीं करेंगे, पर उनकी माँ ने बात करना शुरू की। 1950 में तैयार होने वाली हिदायतकार मुंशी दिल की फिल्म शम्मी में इनायत हुसैन भट्टी को तुफैल होशियारपुरी का लिखा गीत निसूहे चूड़े वालिए हाय तू एक वारी आजा गाने का मौका मिला। यह गाना इस कदर मकबूल हुआ कि उन्हें पाकिस्तान का मोहम्मद रफ़ी कहा जाने लगा। उस जमाने में वो एक खूबसूरत और गबरू जवान थे। नज़ीर साहब ने इनायत हुसैन भट्टी को प्लेबैक सिंगिंग के साथ साथ फिल्मों में अदाकारी करने का मौका भी फराहम किया। कहते हैं 1950 में तैयार होने वाली उनकी फिल्म अनोखी दास्तान में इनायत हुसैन भट्टी ने अदाकारी भी की। 1952 में बनने वाली नज़ीर साहब की फिल्म भीगी पलके में भी उन्होंने मेहमान अदाकार के तौर पर काम किया। 1950 का अशरा इनायत हुसैन भट्टी के इंतहाई अरूज का दौर था, जिसमें ज्यादातर मकबूल गीत उन्हीं ने गाए। फिर 1955 में फिल्मसाज शबाब किरानवी ने इनायत हुसैन भट्टी को एक नई हीरोइन नादरा के मुकाबले हीरो लेकर उर्दू फिल्म जलन बनाई, जिसके हिदायतकार भाइया ए हमीद थे। इनायत हुसैन भट्टी ने इस फिल्म के चंद गीत भी गाए। फिल्म को आवाम से पजीराई न मिल सकी, ताहम नज़ीर साहब ने फिल्मसाज जेसी आनंद की पंजाबी फिल्म हीर में इनायत हुसैन भट्टी को सौरन लता के मुकाबले रांझे के किरदार में लिया, जो तकमील के बाद इसी साल रिलीज हुई और ज़बरदस्त कामयाबी से हमकनार हुई। इनायत हुसैन भट्टी को पहले ही हीर वारिस शाह से इश्क की हद तक लगाव था, इसलिए हीर में उन्होंने फितरी अदाकारी का मुजाहरा किया, जिसे पंजाब के अवाम ने बेहद पसंद किया। मौसीकार सफदर हुसैन की शानदार धुनों पर इनायत हुसैन भट्टी ने अपनी आवाज़ का जादू जगाया। खुसूसन उनका गाया ये गीत सानू सज्जना दे मिलने दी तांगे सीने वजी इश्क दी तांगे बहुत मकबूल हुआ। इसके बाद हिदायतकार शकूर कादरी ने इनायत हुसैन भट्टी को पंजाबी फिल्म मोरनी में हीरो के किरदार में लिया, जबकि अदाकारा यास्मीन ने हीरोइन के तौर पर काम किया। मोरनी में भी उनकी अदाकारी को खासा पसंद किया गया। अदाकारी के साथ साथ उन्होंने इस फिल्म के गीत भी गाए। फिल्म ने औसत दर्जे की कामयाबी हासिल की। फिल्म शहरी बाबू का लाजवाल गीत बागा वालियो नाम जपो मौला नाम और माही मुंडा का वामी पसंदीदगी का हामिल गीत रन्ना वालियां दे पक्कन परोठे ते छड़ियां दी अग न बले इनायत हुसैन भट्टी के गाए नकाबले फरामोश पंजाबी गीत थे। 1957 में हिदायतकार मुंशी दिल की तख्लीक इश्क लैला के 18 गानों में 9 गाने इनायत हुसैन भट्टी ने गाए, जिनमें से सफदर हुसैन की मौसीकी में ये दिलसोज गीत जिगर छलनी है दिल घबरा रहा है मोहब्बत का जनाजा जा रहा है बहुत मकबूल हुआ। इसी तरह 1958 में बनने वाली फिल्म चंगेज खान के तारीखी रिज़मिया तराने ए मर्द मुजाहिद जाग जरा अब वक्त शहादत है आया को इनायत हुसैन भट्टी ने इस खूबसूरत और पुरअसर अंदाज में गाया कि ये आज भी वतन परस्तों का लहू गरमाता है। सैफुद्दीन सैफ ने हिंदुस्तान के बंटवारे के हवाले से एक खूबसूरत पंजाबी फिल्म करतार सिंह 1959 में बनाई। इस फिल्म में इनायत हुसैन भट्टी ने प्लेबैक सिंगिंग के साथ साथ फिल्म में एक फकीर मनश इंसान का किरदार भी निहायत खूबसूरती से अदा किया, जो अमृता प्रीतम के कलाम अज आखा वारिस शाह नू समेत हालात के हवाले से मार्फत से भरपूर कलाम सुनाता है। इस सिलसिले में सलीम रजा का गाया ये कलाम रब एक बुजारत रब एक गोरख धंधा उन पर फिल्माया गया।
سلیم رضا اور منیر حسین کی بطور پلے بیک سنگر آمد نے فلم سازوں کو عنایت حسین بھٹی کے مقابل آپشن مہیا کر دی، جس پر انہوں نے اپنا ایک تھیٹر گروپ بنا لیا۔ اس طرح وہ پنجاب کے مختلف دیہات اور شہروں میں منعقدہ میلوں ٹھیلوں میں اپنے فوک تھیٹر کے ذریعے اداکاری اور گلوکاری کرنے لگے۔ وہ صوفی شعراء وارث شاہ، بلے شاہ، سلطان باہو، میاں محمد بخش اور شاہ عبد اللطیف بھٹائی کے کلام سے سننے والوں کو محظوظ کرنے لگے۔ اس کے علاوہ تھیٹر کے سٹیج پر پنجاب کی لوک داستانوں، ہیر رانجھا، مرزا صاحباں اور سونی مہیوال کو منظوم شکل میں اپنے منفرد انداز میں پیش کرنے لگے۔ عوام کی جانب سے انہیں زبردست پذیرائی ملی اور ان کے بھٹی تھیٹر کی ایک الگ پہچان بن گئی۔ حالانکہ اس دور میں عالم لوہار، طفیل نیازی، بالی جٹی، عاشق جٹ اور منظور جھلا جیسے بڑے لوک فنکار پنجاب کے عوامی میلوں کی جان ہوتے تھے۔ ریڈیو، ٹیلی ویژن اور فلم کے مقابلہ میں پنجاب کے ان میلوں ٹھیلوں کا کلچر بہت مقبول تھا۔ تھیٹر کے ذریعے ان کی مقبولیت اور پسندیدگی اس حد تک پہنچ گئی کہ لوگ انہیں عوامی گلوکار کہنے لگے۔ عنایت حسین بھٹی کو ہیر وارث شاہ سے شدید والخانہ عشق تھا اور اس سلسلے میں ان کی دیرینہ خواہش تھی کہ اس پر فلم بنائیں۔ چنانچہ اپنے تھیٹر کے ذریعے جب انہوں نے اتنا سرمایہ اکٹھا کر لیا کہ فلم بنا سکیں تو اس پروجیکٹ پر کام شروع کر دیا۔ وارث شاہ کے نام سے اسکرپٹ لکھوانے کے بعد سعید اشرفی کو ہدایت کاری کے فرائض سونپے۔ ان کے چھوٹے بھائی کفایت حسین بھٹی المعروف کیفی معاون ہدایت کار مقرر ہوئے۔ فلم کے مرکزی کردار بہار، اکمل اور عنایت حسین بھٹی نے ادا کیے۔ اس کے علاوہ انہوں نے فلم کے چند گیت بھی گائے۔ 2 سال کی شبانہ روز کی محنت کے بعد مارچ 1964 میں یہ فلم نمائش کے لیے پیش کی گئی۔ وارث شاہ کی کہانی وارث شاہ اور بھاگ بری کے عشق کے گرد گھومتی تھی۔ فلم کو کوئی خاص پذیرائی نہ مل سکی، جس کے نتیجہ میں عنایت حسین بھٹی کا سرمایہ ڈوب گیا۔ در حقیقت انہوں نے پنجابی زبان میں ایک آرٹ فلم بنانے کا رسک لیا تھا۔ جس سنسر بورڈ نے فلم وارث شاہ کی نمائش کا سرٹیفکیٹ جاری کیا تھا، ان کے ممبران میں ایک پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ اسلامیات کے صدر الہ الدین بھی شامل تھے، جو فلم سے اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے عنایت حسین بھٹی کو بلوا کر ان کو اس تخلیق پر تھپکی دیتے ہوئے زبردست الفاظ میں حوصلہ افزائی کی۔ انہوں نے کہا، عنایت، تم نے پنجاب کی تاریخ کے لیے ایک ناقابل فراموش کارنامہ سر انجام دیا ہے جو تمہاری اس خدمت کو زندہ رکھے گا۔ فلم کی ناکامی کے بعد ان کے مالی حالات اس قدر سنگین ہو گئے کہ انہیں انگلینڈ جانا پڑا، جہاں پنجابی کمیونٹی نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا۔ ان کے پروگراموں کے ذریعے کمیونٹی نے عنایت حسین کو اتنی پذیرائی بخشی کہ وہ مالی طور پر دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے قابل ہو گئے۔ وطن واپس لوٹنے کے بعد انہوں نے دوبارہ فلم سازی شروع کرنے کا فیصلہ کیا اور فلم ساز سلیم اشرفی کے تعاون سے فلم بنجارہ بنانے کا آغاز کیا۔ اس کے ہدایت کار ان کے بھائی کیفی تھے۔ یہ فلم ساز اور ہدایت کار کے درمیان اختلافات کی بھینٹ چڑھ گئی، جس کے بعد عنایت حسین بھٹی اور کیفی نے کسی کی شراکت کے بغیر فلم سازی کا فیصلہ کیا۔ اس سلسلے میں انہوں نے بھٹی پکچرز کے نام سے ایک فلمی ادارہ قائم کیا، جس کے بینر تلے 1966 میں ایک پنجابی فلم منہ زور بنائی۔ فلم کے مرکزی کردار شیری اور عنایت حسین بھٹی نے ادا کیے۔ فلم کے ہدایت کار کیفی تھے۔ عنایت حسین بھٹی نے اداکاری کے ساتھ اپنی آواز کا جادو بھی جگایا۔ فلم نے اوسط درجے کی کامیابی حاصل کی، جس پر دونوں بھائیوں کی ہمت بندھی اور انہوں نے حاضی قادری کو ساتھ ملایا اور ان سے چند مکھنا کے نام سے اسکرپٹ لکھوایا۔ یہ پنجاب کے 2 بہادر اور گبرو جوانوں کی کہانی تھی۔ عنایت حسین بھٹی کے مقابل رانی نے ہیروئن کا کردار ادا کیا۔ رانی کا بھٹی برادران سے کام کرنے کا یہ پہلا تجربہ تھا۔ اداکاری کے علاوہ عنایت حسین بھٹی نے فلم کے گیت بھی گائے، جن میں یہ گیت او چن میرے مکھنا،
تے ہس کے ایک پل ادھر تکنا بے حد مقبول ہوا۔ حزین قادری کی شاعری اور جی اے چشتی کے میوزک نے فلم کو 4 چاند لگا دیے۔ دوسرے پیر کے طور پر سدھیر اور سلونی نے بھی لاجواب کام کیا۔ کاروباری اعتبار سے چند مکھنا سپر ہٹ رہی، جس کے باعث بھٹی برادران کے تمام اگلے پچھلے دھونے دھل گئے۔ عنایت حسین بھٹی کو بہترین اداکاری پر نگار فلم ایوارڈ ملا۔ اس فلم کے بعد بھٹی برادران کی فلموں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا، جنہوں نے باکس آفس کے ریکارڈ توڑ دیے۔ ان کی اگلی فلم سجن پیارا بھی سپر ہٹ ثابت ہوئی، جس میں مرکزی کردار عنایت حسین بھٹی اور رانی نے ادا کیے۔ سجن پیارا کے مصنف اور گیت نگار بھی حزین قادری تھے۔ عنایت حسین بھٹی کے گائے 2 گیت جیو سجن پیاریا جیو اور سجن پیارا ملے کوئی دکھ بھولیے بے حد مقبول ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے حزین قادری کی کہانی پر ایک سوشل اور رومانٹک فلم جند جان بنائی، جس میں حسب دستور رانی اور عنایت حسین بھٹی مرکزی کرداروں میں جلوہ گر ہوئے۔ بھٹی برادران کو رانی اور رانی کو بھٹی برادران اس قدر راس آ چکے تھے کہ ان کی ہر فلم سپر ہٹ ہو رہی تھی۔ حزین قادری ایک سکہ بند کامیاب کہانی نویس اور گیت نگار بن چکے تھے۔ وہ فلم بینوں کے مزاج کو بخوبی سمجھ چکے تھے، اس لیے ان کی ہر فلم کامیابی کے جھنڈے گاڑ رہی تھی۔ 1970 میں عنایت حسین بھٹی نے ایک اور ہٹ فلم دنیا مطلب دی بنائی۔ فردوس، عنایت حسین بھٹی، رانی اور کیفی مرکزی کرداروں میں جلوہ گر ہوئے۔ اس فلم کی کہانی شیخ اقبال کی تھی، جس کے مکالمے حزین قادری نے لکھے۔ فلم کے ہدایت کار ایس اے اشرفی تھے۔ حزین قادری کا لکھا اور عنایت حسین بھٹی کا گایا یہ گیت دنیا مطلب دیو یار مطلب ہوئے تے پیار بھی کر دے اس قدر مقبول ہوا کہ ہر ایک کی زبان پر تھا۔ فلم کے موسیقار ایم اشرف تھے۔ ان کی اگلی ہٹ فلم عشق دیوانہ تھی، جس میں فردوس، عنایت حسین بھٹی، غزالہ اور کیفی مرکزی اداکار تھے۔ ہدایت کار ایس اے اشرفی، نغمہ نگار حزین قادری اور موسیقار جی اے چشتی تھے۔ اداکاری کے علاوہ عنایت حسین بھٹی نے نہایت سریلے گیت بھی گائے، جن میں اکھاں لڑیاں دل تے وار ہویا، دشمن مرے تے خوشی نہ کریے اور عشق دیوانہ بے حد پسند کیے گئے۔ ظلم دا بدلہ ان کی ایک اور کامیاب ترین فلم تھی، جو بھٹی پکچرز کے بینر تلے تیار ہونے والی پہلی ڈائمنڈ جبلی فلم تھی۔ اس فلم میں غزالہ، کیفی، عالیہ ناہید اور عنایت حسین بھٹی نے اہم کردار ادا کیے۔ حسب روایت عنایت حسین بھٹی نے فلم میں گیت بھی گائے، جن میں سے ایویں پج لا کے رس بہنا سونیا دا کہنا کو بے حد پسند کیا گیا۔ عنایت حسین بھٹی نے 1970 کی دہائی میں بھی اداکاری اور گلوکاری کو ایک ساتھ جاری رکھا، تاہم ایک وقت ایسا آیا کہ فلم ساز صرف انہیں پلے بیک سنگر کے طور پر لینے لگے۔ فلمی تاریخ میں میگا ہٹ ہونے والی پنجابی فلم مولا جٹ کے لیے بھی عنایت حسین بھٹی نے ایک ایسا گیت گایا جو فلم کی کامیابی میں اہم ثابت ہوا۔ یہ گانا زبان زد عام ہوا، جس کے بول تھے نشے دیے بوتلے نہ اینی ات چکنی۔ یہ گیت ان کے بھائی کیفی پر پکچرائز ہوا تھا۔ وہ 1994 تک فلمی دنیا میں سرگرم رہے۔ 1991 میں انہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن پر صوفیہ کرام کے حوالے سے ایک پنجابی پروگرام شروع کیا، جو ایک عرصہ تک مختلف ناموں سے جاری رہا۔ وہ پاکستان کے پہلے فلم ساز تھے جنہوں نے 1973 میں پہلی سرائکی فلم دیاں نمانیاں بنائی۔ اس کے فلم ساز، ہدایت کار اور ہیرو وہ خود تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے چند گیت بھی گائے۔ اس فلم میں خانم نے ان کے مقابل ہیروئن کا کردار ادا کیا۔ فلم نے پنجاب بھر میں زبردست بزنس کیا۔ 1978 میں انہوں نے اپنی فلم حیدر دلیر میں اپنا ہی لکھا ایک گیت رت سامن دی آس ملن دی بھی گایا۔ بھٹی پکچرز کے بینر تلے انہوں نے متعدد فلمیں تخلیق کی، جن میں فلم ساز کے طور پر انہوں نے اپنے بیٹوں ندیم عباس اور وسیم عباس کے نام دیے۔ فلم بناتے وقت عنایت حسین بھٹی کا ہاتھ عوام کی نبض پر ہوتا تھا،
جس کی وجہ سے ان کی فلمیں ریکارڈ بزنس کرتی رہیں۔ انہوں نے اس وقت کے مقبول پنجابی ہیروز سدھیر، حبیب، اعجاز اور یوسف خان کے مقابلے میں اپنی الگ شناخت قائم کر رکھی تھی۔ نور جہاں کے بعد وہ دوسرے بڑے اداکار تھے جو بیک وقت اداکاری اور گلوکاری کر کے کامیابیاں سمیٹتے رہے۔ عنایت حسین بھٹی تقریباً 50 سے زائد فلموں میں ہیرو کے روپ میں جلوہ گر ہوئے۔ 1970 اور 1980 کی دہائی میں ان کے گائے اکثر گیت ان کے بھائی کیفی پر پکچرائز کیے گئے۔ عنایت حسین بھٹی نے 300 سے زائد فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے، جبکہ 2500 سے زائد اردو، پنجابی، سندھی، بنگالی اور سرائکی زبان میں فلمی اور غیر فلمی گیت گائے۔ عربی زبان میں گائی ان کی ایک نعت ریڈیو پاکستان پر رمضان کے مہینہ میں 40 سال تک نشر کی جاتی رہی۔ انہوں نے ہر رنگ کے گیت گائے۔ عنایت حسین بھٹی کو اپنے والد کی طرح سماجی اور فلاحی کاموں میں بھی گہری دلچسپی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے 1971 میں لاہور کے گلاب دیوی ہسپتال میں اپنی والدہ برکت بی بی کے نام پر ایک وارڈ قائم کیا، جہاں تپ دق کے غریب اور نادار لوگ علاج معالجہ کے لیے داخل کیے جاتے ہیں۔ عنایت حسین بھٹی نے خارزار سیاست میں بھی حصہ لیا اور 1975 میں ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے۔ 1977 اور 1988 کے انتخابات میں انہوں نے پارٹی ٹکٹ پر الیکشن لڑے، مگر کامیابی ان کا مقدر نہ بن سکی۔ 1985 میں انہوں نے جنرل ضیاء الحق کے غیر جماعتی انتخابات میں بھی حصہ لیا اور بہت کم ووٹوں سے ہار گئے۔ بعد ازاں انہوں نے آل جموں اینڈ کشمیر مسلم کانفرنس میں شمولیت اختیار کر لی۔ وہ پنجابی زبان و ادب کے بڑے داعی رہے۔ وہ مذہبی انتہا پسندی کے سخت خلاف تھے۔ اس سلسلے میں وہ حکومت پنجاب کی فروعی گروپوں میں اختلافات کے خاتمہ کے لیے بنائی گئی کمیٹی کے رکن بھی رہے۔ وہ لاہور کے ایک اخبار میں چیلنج کے عنوان سے کئی سال تک کالم نگاری بھی کرتے رہے۔ وہ اہل بیت کے ذاکر بھی تھے۔ بھارتی پنجاب کے عوام ان سے خصوصی محبت کرتے تھے۔ 1996 میں انہیں بھارتی پنجاب کے شہر موہالی میں منعقدہ کلچرل میلہ میں مدعو کیا گیا تو انہوں نے ہیر وارث شاہ سے آغاز کرتے ہوئے اپنے متعدد فلمی گیت، اردو غزلیں اور پنجابی مائیے بھی سنائے۔ 1997 میں انہیں دوبارہ چندی گڑھ میں منعقدہ ایک میوزیکل پروگرام میں مدعو کیا گیا۔ عنایت حسین بھٹی نے اپنے دور کی صف اول کی ہیروئنوں سورن لتا، زینت، بہار، مینا، شیری، یاسمین، صابرہ سلطانہ، رانی، فردوس، سلونی، حسنہ، نیلو اور خانم کے ساتھ مختلف فلموں میں یادگار کام کیا۔ عنایت حسین بھٹی کی صلاحیتوں سے موسیقاروں کی 2 نسلوں نے استفادہ کیا۔ 1950 کی دہائی میں رشید اترے اور 1970 کی دہائی میں ان کے صاحبزادے وجاہت اترے نے ان کی آواز کو استعمال کیا۔ انہوں نے بابا جی اے چشتی، ماسٹر عنایت حسین، غلام حیدر، اصغر علی، محمد حسین، رشید اترے، صفدر علی، گل حیدر، طفیل فاروقی، اختر حسین، رحمان ورما، عاشق حسین، قادر فریدی، رفیق علی، شاد امروہی، طالب حسین، کمال احمد، سلیم اقبال، تصدق حسین، وزیر علی، ایم اشرف، تافو، بھاگ جی، ماسٹر عبداللہ، نذیر علی، بخشی وزیر اور وجاہت اترے جیسے موسیقاروں کے ساتھ کام کیا۔ عنایت حسین بھٹی نے سولو کے علاوہ ملکہ ترنم نور جہاں، مالا، آئرن پروین، زبیدہ خانم، منور سلطانہ، کوثر پروین، نسیم بیگم، ناہید نیازی، تصور خانم اور افشاں کے ساتھ 2 گانے بھی گائے۔ ان کے متعدد گانوں کو نئی نسل کے نمائندہ گلوکاروں ابرار الحق، شازیہ منظور، نصیب لال اور عارف لوہار نے ری مکس کیا ہے۔ وہ ایک بہت بڑی فنکار فیملی کے سربراہ تھے۔ ان کی تیسری نسل بھی اس وقت شوبز میں ہے۔
ان کے بیٹے وسیم عباس فلم ٹی وی کے ممتاز فنکار ہیں۔ ان کے پوتے علی عباس بھی ٹیلی ویژن کے ایک باصلاحیت فنکار ہیں۔ ان کے داماد آغا سکندر بھی ٹی وی اور فلم کے فنکار رہ چکے ہیں۔ نواسے آغا علی بھی ایک نوجوان اداکار ہیں۔ عنایت حسین بھٹی کے چھوٹے بھائی کفایت حسین بھٹی المعروف کیفی اداکار اور ہدایت کار تھے۔ کیفی نے اداکارہ غزالہ اور چکوری سے شادی کی۔ غزالہ سے ان کے بیٹے عامر کیفی نے فلموں میں بھی کام کیا۔ چکوری کے بطن سے بیٹے اسد کیفی بھی ٹی وی اداکار ہیں۔ عنایت حسین بھٹی کے ایک بھائی شجاعت حسین بھٹی بھی ایک فلم میں نظر آئے تھے۔ ایک اور بھائی جیون بھی ٹی وی ڈراموں میں کام کرتے رہے۔ 1997 میں عنایت حسین بھٹی پر فالج کا حملہ ہوا اور وہ قوت گویائی سے محروم ہو گئے۔ ان کا زیادہ وقت بستر علالت پر گزرنے لگا۔ وفات سے ایک روز قبل ان کی خواہش پر انہیں آبائی شہر گجرات لے جایا گیا، جہاں ان کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو ہسپتال داخل کرا دیا گیا۔ 31 مئی 1999 کو وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ انہیں ان کے والدین کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا۔